آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اتنا وقت کم ہے میرے پاس کہ میں اپنے موضوع کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ گفتگو کا شروع کہاں سے پھیلاؤں۔ آپ تھوڑی سی باتیں میں من جملہ باتیں آپ سے کروں گا جو آج کے دکھتی رگوں پہ میں ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ کو ورغلانے کی طرح طرح کی بہکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ میسج دے کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اسلام کے شہزادوں، آپ ذرا دیکھو، جو ہمارے سنی مسلمان ہیں بیچارے بڑے بھولے ہیں، کیونکہ ان کو جلسوں میں بیٹھنے کی فرصت ہوتی نہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے کا موقع ملتا نہیں۔ وہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں پڑھتے نہیں۔ اب بڑے آسانی سے ان کے دل و دماغ پہ یہ سادے دیوار کی طرح ہیں، جیسی چاہتے ہیں لکیریں کھینچ دیتے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں، آپ اجمیر شریف جاتے ہو، بولتے ہیں ارے کہاں گئے تھے؟ کہا اجمیر شریف گئے تھے۔ کہا وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، کہیں سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیے ہوتے، اتنا پیسہ خرچ کر دیے کسی غریب کو دے دیے تو شادی میں زیادہ ثواب مل گیا ہوتا۔ وہاں جانے سے فائدہ کیا ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے جانے آنے کا مطلب؟ کہیں نہیں لکھا ہے۔ میں نے کہا ظالم، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ آؤ میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی حاضری کتنی باعث برکت ہے۔ اسلام کے شہزادوں دیکھو، یہ تو نبیوں کی سنت ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن کھولو پارہ نمبر 3 اور اٹھا کر سورہ آل عمران کے اندر دیکھو، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ رب فرماتا ہے جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام یہ بیت المقدس شریف کے متولی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے، اسی زمانے میں حضرت مریم کی ماں حاملہ ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، اور وہ نظر مانتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے، بچہ ہو یا بچی، بڑی ہو جائے گی تو میں اسے بیت المقدس شریف کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم پیدا ہو گئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہوتی ہیں حضرت مریم۔ حضرت مریم بچی ہیں، جب چلنے کے قابل ہو گئی تو آپ کی ماں آپ کی انگلیاں پکڑتی ہیں، پکڑے لے کر بیت المقدس شریف میں حاضر ہوتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی حضرت زکریا، میں نے نظر مانی تھی میری بیٹی کو آپ لے جائیں اور اس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ مریم علیہ السلام کی انگلیاں پکڑے لے کے چلے آ رہے ہیں اور لا کر کعبۃ اللہ بیت المقدس شریف میں ایک محراب کی تعمیر فرماتے ہیں، جس محراب کو محراب مریم کہتے ہیں۔ حضرت مریم کو اسی حجرے میں بیٹھا دیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کھانے پینے کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام آتے، کھانے پینے کا نظام کر دیتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضرت زکریا کی آمد ہوتی ہے تو دیکھتے کیا ہیں؟ جب گرمی کے موسم میں آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں سردی کے پھل موجود ہیں، جب سردی کے موسم میں آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کے پھل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا تو کہا اے مریم، آخر یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم فرماتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی جانب سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے۔ اے زکریا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا فرما دیا کرتا ہے، یہ میرے رب کی جانب سے ہے۔ اسلام کے شہزادوں، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، جس عمر میں بچے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب حضرت زکریا نے بغیر موسم کے فروٹ دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، دل میں خواہش بیدار ہو گئی، اے میرے مولا، ارے جب حضرت مریم کے محراب میں تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اس بوڑھے کو تو جوانی کا پھل اے اللہ تو کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اے میرے مولا، میں بوڑھا ہو گیا
ہوں تو کیا ہوا، اے اللہ مجھ بوڑھے کو جوانی کا پھل عطا فرما، اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اے مولا مجھے ایک اولاد عطا فرما دے۔ محراب مریم میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى۔ جب دعا فرما رہے میرے مولا اے اللہ میں ایک سعادت مند بیٹا عطا فرما۔ جب فرشتوں نے اللہ نے پکار سنی تو فرمایا فرشتوں فنادته الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، دیکھو اللہ کا نبی محراب مریم میں کھڑے ہو کر مجھے پکار رہا ہے، اے فرشتوں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اسے حضرت یحییٰ کی بشارت سنا دو۔ سبحان اللہ، نبی کی گود میں نبی حضرت یحییٰ پیدا ہو رہے ہیں۔ مجاز یہ ملا کہ نبی تو مستجاب الدعوات ہوتی ہی ہیں، لیکن چاہتے دعا کرتے دعا مستجاب ہو جاتی، لیکن محراب مریم میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ اس بات پہ دال ہے جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو ایسی مخصوص بارگاہوں میں کھڑے ہو کر دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے حرم کعبہ میں جاتے ہیں تو کہیں ہر جگہ کعبہ ہے، حدود حرم ہے، لیکن دعا کرتے ہیں تو کبھی رکن یمانی پہ کرتے ہیں، کبھی رکن شامی پہ کرتے ہیں، کبھی رکن عراقی پہ کرتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم پاک ہے مقام ابراہیم پہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ مقامات پہ اگر دعائیں کی جائیں تو دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں، دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جب ہماری دعا مقبول نہ ہو تو کبھی سندل شہید بابا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی کچھوچا حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جب دعائیں مستجاب نہ ہو تو بارگاہ حافظ ملت میں چلے جاتے ہیں۔ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی بارگاہ صدر الشریعہ میں چلے جاتے ہیں۔ مولا ہم گنہگار سہی لیکن مولا یہ تیرے محبوب بندے ہیں، ان کی چوکھٹ کی برکتوں سے اللہ تو میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی سنت ہے اسی جگہ پہ دعا کرنا، تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اسلام کے شہدادو وہ دعا مقبول ہوگی، اس لیے آپ لاکھ چکر لگاتے رہو کعبۃ اللہ شریف کا، لیکن اگر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نہ پڑھو تو بتاؤ کیا تمہارا طواف صحیح ہوگا؟ معلوم یہ ہوا اللہ کا گھر بغل میں ہے، ارے یہاں تو ایک پتھر ہی تو ہے، وہ پتھر ہے کیا؟ وہ مقام ابراہیم ہے جس پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے۔ ارے جب قدم کے نبی کے نشان ہو تو نشان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جہاں سراپا نبی آرام فرما ہو ان کے نسبت سے دعائیں کی جائیں تو بولو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے دعا قبول ہوگی نا؟ اس لیے ہمیں ان بارگاہوں میں جا کر دعا کرنی چاہیے، ان کے صدقوں طفیل دعا کرنی چاہیے۔ بے شک ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جو دعا کا طریقہ ہے اس طرح سے مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، لیکن اسلام کے شہدادو جزاک اللہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے شہدادو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سلسلے قادریہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، ارے جب میرے غوث کی بینائی کا یہ عالم ہے تو بولو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، جب میرے غوث کی بینائی کا یہ عالم کہتے ہیں میں پوری دنیا کو، ارے آپ تو یہاں تک کہتے ہیں میرا نام وہ شخص اس وقت تک نہیں لیتا جب تک میں چاہتا نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جسے میں نہیں چاہتا وہ میرا نام نہیں لیتا۔ گویا کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ میرے غوث مجھے چاہ رہے ہیں، تب تو ہم غوث کا ذکر کر رہے ہیں، غوث کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو نام نہیں لیتے اسے غوث چاہتے ہی نہیں کہ وہ میرا نام لے۔
وہ میرے غوث ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور دریا کے کنارے بیٹھ کر مجاہدے میں تشریف رکھتے ہیں۔ اتنی میں ایک رونے کی آہو فغاں کی آواز آئی۔ جب آواز آئی تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھیں کھولی، فرمایا میرے مرید یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ فرمایا حضور یہ آواز کوئی نئی نہیں، بہت پرانی ہے۔ ایک ضعیفہ ہے جو دریا کے کنارے بیٹھ کر روزانہ زار و قطار روتی ہے، آہو فغاں کرتی ہے۔ فرمایا رونے کی وجہ؟ کہا دریا اس پار اس کے اکلوتے بیٹے کی بارات گئی تھی اور کشتی لوٹ رہی تھی کہ ماں دولہا دولہن بارات کی کشتی غرق ہو گئی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کا غم اس کے سینے میں شعلے جوالا بن کر بھڑکتا ہے۔ جب بھڑکتا ہے تو وہ چیخو پکار نالہ و فریاد کرنے لگتی ہے، آنسو بہہ جاتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، محبتوں کا طوفان سینے میں موجیں لینے لگا۔ اب فرماتے ہیں میرے مرید مجھے لے چلو اس جگہ پہ۔ جب پہنچا تو دیکھا بوڑھی اماں زارو قطار رو رہی ہیں۔ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں بوڑھی اماں رونے کی وجہ بتاؤ۔ فرماتی ہیں اپنی بیتی باتیں پیش کر دیتی ہیں۔ کہا بوڑھی اماں اگر تمہاری کشتی 12 سال کی ڈوبی کشتی واپس کر دی جائے؟ کہا بیٹا کیا ممکن ہے؟ اللہ کی ذات سے بے شک ممکن ہے۔ اللہ اکبر، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں میرے مولا اے اللہ تیرا وعدہ ہے تم اپنے بندوں کی پکار کو سن لیا کرتا ہے۔ اے میرے مولا تو اپنے بندوں کی کبھی ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا۔ اے مولا میرے ہاتھ اٹھیں، اے اللہ تو میری دعا قبول فرما اور بڑھیا کی ڈوبی کشتی واپس فرما دے۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا اور اپنے ہاتھ کو تھپ تھپا دیا پانی میں۔ تھپ تھپانا تھا کہ ایک ہی جانی کیفیت طاری ہو گئی، پانی میں بلبلے چھوٹنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی نمودار ہو گئی۔ جب کشتی نمودار ہوئی تو دیکھا اس میں بارات بھی ہے، دولہا بھی ہے، دولہن بھی ہے، ماں ساز و سامان کے وہ کشتی کنارے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، 12 سال کی ڈوبی کشتی، بڑھیا کا بیٹا، ماں، دولہن، دولہا اور دولہا بارات کے واپس چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اٹوا فتح پور کے مسلمانوں نے جب اس واقعے کو سنا تو کہا بے شک یہ میرے غوث کی کرامت ہے، لیکن اگر کوئی دل کا مریض بیٹھا ہوگا تو کہا کہ مولانا کی میٹھی میٹھی باتیں کتنی اچھی ہیں۔ ارے 12 سال انسان ڈوبا رہے گا، کیا اسے گھڑیال نہیں کھائیں گے؟ کیا اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے؟ کیا سمندر کے مگرمچھ اور مچھلیاں نہیں کھائیں گی؟ یہ کیا عقل میں بات آنے والی ہے کہ 12 سال انسان ڈوبا رہے اور نکل جائے؟ اسلام کے شہزادوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ورغلانے کی کوششیں ہوں گی، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے شہزادوں ایسے ورغلایا جائے گا، یہ عقل میں بات آتی ہے۔ میں نے کہا اے عقل کی پیدل، پہلے تو عقل کی بات نہ کر، جہاں تیری عقلیں تھک جاتی ہیں اللہ کے ولیوں کے تصرفات وہاں سے شروع ہوا کرتے ہیں، اس لیے تو ان کی باتوں کو اپنی عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتا، قطعی تم تول نہیں سکتا، اس لیے عقل پہ تو نہ تول۔ دیکھ یہ میرے غوث کی کرامت ہے، بے شک ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا مولانا کہیں قرآن کے اندر ہے؟ میں نے کہا قرآن کے اندر ایسی تمثیل ایسے قصص موجود ہیں۔ آؤ اٹھا قرآن، پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 3 اور رکوع نمبر بھی 3 ہے، اٹھا کر دیکھ اس طرح کے تمثیل قرآن کے اندر موجود ہیں کہ نہیں۔ مولا جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سبحان اللہ۔
جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دریا کے اندر ایک لاش کو بہتے دیکھا، ایک لاش بہتی چلی آ رہی ہے، دریا کے تپیڑے مارتے ہیں تو خشکی پہ چلی آتی ہے، پھر اس کے موجیں آپس لیتے ہیں، دریا کے گود میں وہ لاش چلی آتی ہے، جب خشکی پہ وہ لاش آتی ہے تو کیڑے مکوڑے کھانے لگتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کھانے لگتی ہیں، اور جانور چونچ مار مار کے کھانے لگتے ہیں، وحشی جانور پھاڑ پھاڑ کے کھانے لگتے ہیں، حشرات الارض چاٹ چاٹ کے کھانے لگتے ہیں، پرندے نوچ نوچ کے کھانے لگتے ہیں۔ جب دیکھا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے تو کہا اے میرے رب، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیف تحیی الموتى، اب اسے تو زندہ کیسے کرے گا، نہ معلوم کس کے پیٹ میں جا رہا ہے، کیف تحیی الموتى، اے مولا تو زندہ کیسے کرے گا؟ رب فرماتا ہے قال اولم تؤمن، کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا قالوا بلا، اے اللہ اطمینان ہے، اے اللہ اطمینان ہے، ولتطمئن قلبی، ہم تو صرف اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ سبحان اللہ، مطمئن ہونا چاہتے ہیں میرے رب، اس لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك، کہا اے اللہ کے نبی آپ 4 پرندوں کو پکڑیے۔ 4 پرندوں کو اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لیا ہے، جو مختلف پرندے ہیں، مور ہے، مرغ ہے، کبوتر ہے، کوا ہے، اب یہ 4 پرندے ہیں، مختلف پرندے ہیں۔ رب فرماتا ہے فصرهن الیک، سب کو ملا لیجئے۔ اب ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، مارنے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے رب۔ جلانے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے رب۔ رب ہی مارنے والا ہے، رب ہی جلانے والا ہے، لیکن یہاں رب نہیں، اللہ نہیں، بلکہ غیر اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے۔ 4 پرندوں کو پکڑ لیا ہے، ان سب کا قیمہ بنا لیا ہے، قیمہ بن گیا، سب کو ملا لیا۔ ہمارے عزیز قاری عزیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میں نے کہا حضرت قاری صاحب بتائیے کیا پسند کریں گے؟ یہ کہیں گے مرغ ہی دے دیجئے۔ میں نے کہا اسے مرغ کی بوٹیاں چھاٹ لیجئے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو قیمے بن چکے ہیں، اب یہ تو خلط ملط ہو گیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بوٹی سمجھ کر نکال لی جائے، اس لیے قیمے ہیں، نکالی نہیں جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ملا لو۔ اس کے بعد رب حکم دیتا ہے ان 4 پہاڑیوں پہ تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ دو۔ اللہ کے نبی نے رکھ دیا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے اے اللہ کے نبی تم پکارو۔ اب ذہن حاضر رکھیں، مارا کس نے؟ غیر اللہ نے۔ قیمہ بنایا کس نے؟ غیر اللہ نے۔ 4 پہاڑیوں پہ رکھا کس نے؟ غیر اللہ نے۔ اب اللہ کہتا اے ابراہیم اب دیکھو میں جلانے والا ہوں، تم نے مار دیا ہے لیکن زندگی میں عطا کرتا ہوں، اے پرندوں زندہ ہو جاؤ۔ سارے پرندے زندہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے غیر اللہ سے کہا، ابراہیم خلیل اللہ سے کہا اے خلیل تم پکارو۔ اب پکار رہے ہیں اے مور، اے مرغ، اے کبوتر، اے کوا، جب پکار رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا جب پکارا تو پرندوں کے گوشت جو جہاں کے تھے وہاں لگنے لگے، جس کی جو ہڈیاں تھی اس میں ملنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے گوشت کے لوثے تیار، اوپر خال بال تیار، دیکھتے دیکھتے وہ پرندے اپنے پیروں کے بل چلنے لگے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کہا بے شک میں نے جان لیا، اے مولا تو غالب حکمت والا ہے۔ حضرات بظاہر مارا غیر اللہ نے، جلایا غیر اللہ نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارنے والا بھی اللہ ہے، جلانے والا بھی اللہ ہے، لیکن مولا کبھی بلا سبب اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر فرما دیتا ہے اور کبھی کسی سبب کے ساتھ ظاہر فرماتا ہے۔ اسلام کے شہزادوں معلوم یہ ہوا کہ جلانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن زبان بندے کی ہے، قوت خدا کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے شہزادوں اللہ کے ولیوں سے ایسے ایسے کام اللہ کرا دیتا ہے جسے خدا کی قدرت بندہ یاد کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچیں 12 سال کی کشتی ڈوبی تو آپ کو بڑا یہ ہوا کہ 12 سال کی کشتی نکلی، پتہ یہ چلا یہاں بھی ہاتھ
بظاہر عبد القادر کے ہیں، لیکن ہاتھ تو وہ ہیں جن ہاتھوں کو رب کہتا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑا کرتے ہیں۔ اسلام کے شہدادو، 12 سال کی کشتی ڈوبی، باہر نکل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، یہ دیکھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ قمر الدین صاحب قبلہ دامت ظلہم کی آمد ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں بہت شعلہ بار خطیب ہیں، بہت بہترین تقریر ان کی ہوتی ہے۔ جب ان کو دیکھا تو میرا دل کہا کہ واقعی صوفی صاحب قبلہ نے بڑا اچھا انتخاب فرمایا ہے، ماشاءاللہ، ہے نا؟ آپ کو ان کی بھرپور تقریر سننی ہے۔ آخری بات میں اپنی گفتگو ختم کروں، بات پوری کر دوں۔ اسلام کے شہدادو کہتے ہر ثبوت ان کو قرآن سے چاہیے۔ کہا قرآن میں اس طرح کی تمثیل ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے غوث الاعظم کی کشتی ڈوبی کہاں تھی؟ پانی میں۔ 12 سال کے بعد نکلی کہاں سے؟ پانی سے۔ لیکن اگر یہ تخت خشکی میں ڈوب جائے اور خشکی سے نکلے تو کہیں گے مولانا صاحب یہ تو بالائے تعجب ہے۔ ارے پانی میں چیزیں ڈوبتی ہیں، خشکی میں تو نہیں ڈوبتی ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ تخت خشکی میں ڈوب جائے تو کہا یہ بالائے تعجب ہے۔ میں نے کہا قرآن کے اندر ایسی تمثیل موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں، جو پوری دنیا پہ جس نے حکمرانی کی، اور صرف انسانوں پہ نہیں، چرند پہ، پرند پہ، درندوں پہ، انسان پہ، جنات پہ، ہوا پہ، پانی پہ، مچھر پہ، مکھی پہ، ساری چیزوں پر آپ کی حکومت۔ یہ نہیں کہ صرف انسانوں پہ حکومت، سب پہ حکومت۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چڑیا پرندہ تھا جس کا نام ہے ہدہد۔ جب مجلس بلائی اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، تھوڑی سی توجہ رکھیے، بس 5 منٹ، جب توجہ رہیں گی تب آپ سمجھ میں آئے گی بات۔ جب اللہ کے نبی نے مجلس بلائی، اس میں سب کو دیکھا، ہدہد کو نہیں پایا، تو اللہ کے نبی نے کہا ہدہد کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا۔ سب کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ ہدہد کہاں غائب ہے؟ آ جائے گا تو بہت مار ماروں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا۔ جب وہ پرندہ آیا تو کہا تو کہاں تھا؟ تو کہا کہ حضور میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے بھی علم میں نہیں ہے۔ تو کچھ عقل کے پیدلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جتنا پرندے کو علم ہے اتنا تو نبی کو بھی علم نہیں ہے، کیونکہ پرندے نے کہا تھا کہ حضور میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جسے آپ باخبر ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے۔ ارے عقل کے پیدل محبت کا چشمہ لگا کر یہ سوچ لیتا جب نبی کی بارگاہ کے پرندے کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ صرف اتنا بدل دیتا، نبی کی بارگاہ کے پرندے کا جب یہ حال ہے، ارے جب میرے مخدوم کی بلی کا حال یہ ہے تو مخدوم کا کیا حال ہے؟ جب اصحاب کہف کے کتے کا یہ حال ہے تو اصحاب کہف کا کیا حال ہوگا؟ اب عقل کے پیدل محبت کا چشمہ کیوں نہیں لگا لیتا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوچھا کہاں تھا؟ تو کہا کہ میں وہ خبر، کہا کیا خبر لایا؟ کہا کہ میں ملک سبا گیا تھا، وہاں پہ ایک ملکہ دیکھا جس کا نام ہے ملکہ بلقیس، جو حضور آپ پہ ایمان نہیں لے آتی ہے، جو 40 گز چوڑا 80 گز لمبا، اس کا بڑا مرصع مزین بڑا خوبصورت تخت ہے جو سیم و زر سے لدے ہوئے ہیں، لال و یاقوت لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ پہ ایمان نہیں لے آتی ہے۔ تو بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھا اور ہدہد کو حوالہ کیا، کہا کہ جاؤ بہرحال، لیکن وہ آنے کے لیے تیار ہو گئی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن آپ کی خواہش یہ ہوئی کہ اس کی آمد سے پیشتر اس کا تخت اٹھا کر میری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں اس کی جلد سے جلد لائے، کم وقت میں لے آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، کہا کہ حضور میں ایک امانت دار بڑی سرکش طاقتور جن ہوں۔ اللہ فرماتا ہے من الجن آتیک به قبلک ان تقومک من مقامک وانہ لقوی امین۔ کہ اللہ کے نبی آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو اٹھا لاؤں گا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔
اللہ کے نبی کی خواہش ہوئی نہیں، اس سے بھی جلدی کون ہے جو میری بارگاہ میں پیش کرے، کیونکہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی ایک اللہ کے ولی کو، سبحان اللہ، جو آپ کے دور کے اللہ کے ولی تھے، جس کا نام حضرت عاصم بن برقیہ تھا۔ پلکیں جھکائے، نظریں جھکائے بیٹھے تھے، اپنے اپنی آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، کہا حضور میں پیش کر دوں گا۔ کہا آصف ٹائم کتنا لگے گا؟ کہا حضور آپ کے پلک جھپیں گے اٹھیں گے میں پیش کر دوں گا۔ میں کہوں قاری اقبال صاحب ذرا اس کو پکائیے گا تو جھومنے میں لگ جائے گا 1 منٹ، اور وہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری، اور ٹائم کتنے لگے؟ پلک جھپیں گے اٹھیں گے میں پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ نے حکم دیا پیش کیا جائے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ تخت موجود ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کے شہزادوں، جتنا پاورفل نبی ہوتا ہے اس زمانے کا بااختیار، اتنی ہی اس زمانے کا ولی ہوتا ہے۔ ارے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی کا یہ حال ہے، جو خشکی میں 40 گز چوڑا 80 گز لمبا تخت کو ڈبو کر بارگاہ سلیمان میں نکال سکتا ہے، تو 12 سال کی ڈوبی کشتی دریا میں اگر دریا سے نکالے غوث اعظم تو تعجب، غوث اعظم نکالیں تو تعجب کیا ہے؟ بے شک اسی کا نام کرامت ہے، جو انسان کی عقل میں نہ آئے اور اللہ کے ولیوں سے سرزد ہو جائے، اسی کا نام کرامت ہے۔ یہی کام نبی سے ہو جائے تو اسی کا نام معجزہ ہے۔ نبی اشارہ کریں پیڑ آ جائے، نبی اشارہ کریں سورج ڈوبا ہوا چلا ہے، اشارہ کریں چاند کا کلیجہ پھٹ جائے، تمہاری عقل میں بات آتی ہے؟ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اگر انکار کرو گے تو گئے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو بے شک اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اتنی تصرف عطا فرمائی ہے۔ آج ایک ولی کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ صاحب عرس کے فیضان سے اس گاؤں کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے، اور جو صاحب خانہ دامِ درم قدم سخنے ہر طرح کی تعاون کر کے اتنی عظیم مجلس کو اور اتنے سارے علماء کو جمع کرتے ہیں، اللہ ان کی روزیوں میں اللہ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔